اتنا زیادہ پھیل نہیں سکا. مسلمانوں کی تعداد ایسی تھی جیسے آٹے کے اندر نمک ہو. بہت زیادہ ہندو تھے اس علاقے کے اندر، سکھ تھے، غیر مسلم تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے تھے. خدا کے بندے خدا سے دور تھے. لیکن یہ بات خدا کی رحمت کو کب گوارا ہے کہ میرے بندے مجھ سے دور رہیں. یہ رحمت خدا بندی کو گوارا نہ ہوا. اس نے ایک بندے کا انتخاب کیا اس خطے کے لیے. خدا نے ایک ہستی کو پسند کیا اس خطے کے لیے جسے آج دنیا معین الدین کے نام سے یاد کرتی ہے. وہ بندہ کوئی عام نہیں تھا. وہ بندہ آل نبی اولاد علی تھا. ہستی حسینی سید تھے، نجیب الطرفین تھے، نبی علیہ السلام کے پاک گھرانے کے چشم و چراغ تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے اس خطے کے لیے پسند کیا. دیکھیں نا، بندہ بندے سے مل کر بندگی کا ڈھنگ سیکھتا ہے. اگر بندہ اکیلا رہ جائے، جنگل میں رہ جائے، اسے کون بتائے گا؟ بندے بندے سے مل کر بندگی کا طریقہ سیکھتے ہیں. حضرت معین الدین کو اللہ تعالیٰ نے اس خطے کے لیے پسند کیا اور پسند کر کے ان کے اندر ایسی طاقتیں رکھی، ایسی صلاحیتیں عطا فرمائی اللہ نے. اللہ تعالیٰ ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر کی شان والا. وہ جیسا چاہے، جیسا کرنا چاہے کر سکتا ہے. اس نے اس بندے کے اندر ایسی صلاحیتیں رکھی کہ غیر مسلم دیکھ کر خود بخود اس بندے کی طرف کھینچے چلے گئے. کتابوں کے اندر موجود ہیں، خواجہ خواجگان خواجہ غریب النواز کی نگاہ تھی اس ہندو پر پڑتی جب تک وہ ہندو صاحب ایمان نہ ہو جاتا، جب تک اس ہندو کے دل کے اندر ایمان داخل نہ ہو جاتا، اس ہندو کو قرار نہیں ملتا تھا، سکون نہیں ملتا تھا. یہ تھا نگاہوں کا فیض. نگاہوں کا فیض. کہتے ہیں نا، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر ہیں. وہ مرد مومن تھے، مرد حق تھے، جن کی نگاہوں کے اندر ایسی تاثیر تھی جدھر اٹھ جاتی زندگیاں بدل جاتی تھی. دل کا زنگ اتر جاتا تھا، دل کی سیاہی ختم ہو جاتی تھی، دل نور ایمان سے بھر جاتا تھا. یہ اللہ نے خواجہ کو شان عطا فرمائی. خواجہ غریب النواز یہاں آئے، ہندوستان کے اندر اجمیر کے اندر آ کر بیٹھے، جہاں آج مسجد اولیاء ہے. اجمیر کے اندر مسجد اولیاء یہ وہی جگہ ہے جب سب سے پہلے خواجہ غریب النواز اجمیر کے اندر آئے. اور یہ میرے دوست یاد رکھو، اس وقت اجمیر کفر کا گڑھ تھا. کفر کا رائے پتھورا بادشاہ تھا اس علاقے کا، اور سب سے زیادہ مندر، بڑے بڑے مندر اجمیر کے اندر تھے. کفر اسلام تھا. خواجہ غریب النواز اس خطے کو اسلام کے لیے پسند کیا. وہاں آئے جہاں آج مسجد اولیاء ہے. یہاں راجہ کے اونٹ بیٹھی ہوئی تھی. رائے پتھورا کے اونٹ بیٹھنے کی جگہ تھی. خواجہ غریب النواز یہاں آ کر بیٹھ گئے اپنے خلفاء کے ساتھ. راجہ کے نوکر آئے اونٹ لے کر، کہا یہاں سے اٹھو، یہ تو راجہ کے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے، تم یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ آپ نے فرمایا بھائی میدان بڑا وسیع ہے، اونٹ بیٹھے رہیں گے، ہم خدا کے بندے ہیں، ایک طرف بیٹھے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ راجہ کے اونٹوں کی توہین ہے. راجہ کے اونٹ ہیں، بادشاہ کے اونٹ ہیں، اور ان اونٹوں کے ساتھ تم مسلم بیٹھے ہو، یہ ان اونٹوں کی توہین ہے، یہاں سے اٹھو. ٹھیک ہے جی. خواجہ غریب النواز اپنے خلفاء کے ساتھ فرمایا ہم چلے جاتے ہیں، اونٹ بیٹھے رہیں گے. اللہ فرمایا اونٹ بیٹھے رہیں گے، اونٹوں کی جگہ اونٹ بیٹھے رہیں گے، ہم جاتے ہیں. دیکھیے یہ اللہ والا، اللہ کا بندہ، جس کی ذات کے اندر خدا کی صفات جلوہ گر ہو جاتی ہیں. جس کی ذات کے اندر جب وہ اللہ کو قرب پاتا ہے نا، اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو اللہ اس کے قریب ہو جاتا ہے.
پھر دیکھنا بندے کا ہوتا ہے، اس نظر کے اندر تاثیر خدا کی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، ان ہاتھوں میں طاقت خدا کی ہوتی ہے۔ زبان بندے کی ہوتی ہے، اس پر اجرا خدا کا ہوتا ہے۔ فرمایا چلو راجا کی حضور اٹھائیں، بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اٹھ کر چلے گئے، دوسری جگہ بیٹھ گئے۔ رات کو راجا کے نوکر نے اونٹ بٹھائے اس میدان پر۔ صبح آئے حسب معمول اونٹوں کو اٹھانے کے لیے، اونٹوں کو اٹھاتے ہیں، اونٹ ہلتی بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ بڑی کوشش کی، بڑے جتن کیے، بڑا زور لگایا، بڑے طریقے اختیار کیے اٹھانے کے، پتہ نہیں کیا ہو گیا اونٹوں کو، اونٹ ہلتے ہی نہیں ہے جگہ سے۔ سبحان اللہ۔ بڑا مارا پیٹا، لیکن پتہ نہیں پتھر کے بن گئے ہیں، کیا چیز ہے، ان کے اندر روح ہی نہیں ہے، ہلتے ہی نہیں ہے، اٹھنا تو دور کی بات، ہلتے ہی نہیں ہے۔ مار مار کر پوری کوشش کر کے تھک گئے، پھر دماغ گیا، ہم نے کل اس صوفی کو ستایا تھا، اس کو اٹھایا تھا یہاں سے، یہ ہو سکتا ہے اسے کوئی جادو ہو۔ پھر جا کر بادشاہ کو بتایا، اونٹ تو ہلتی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا اونٹوں کو، ہم نے کل وہاں مسلم بیٹھے تھے انہوں نے اٹھایا تھا، ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا جاؤ ان کے پاس جاؤ، اس سے معافی مانگو ان سے۔ پھر وہ کہے، پھر وہ نوکر آئے خواجہ غریب النواز کی بارگاہ کے اندر، آ کر معافی طلب کی کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے آپ کو